جی ناظرین السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ میرا ہر ولاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ میرے ریگولر ویورز پوری طرح سے جانتے ہیں کہ میں نے یاد ہوگا سب کو کہ میں نے 4 ہفتے پہلے ایک ولاگ کیا تھا، ایک خبر دی تھی آپ کو کہ ایک خصوصی طیارہ اسلام آباد سے اڑا اور دبئی گیا اور ناراض بیٹھے روسی راندی طرح بیٹھے آصف علی زرداری کو لے کے اسلام آباد آیا اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ آپ صدر پاکستان ہوں گے اور میاں نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، اس لیے آپ روٹھے نہ پاکستان آ جائے۔ اور جب سے آصف علی زرداری پاکستان آئے ہیں وہ ایک طرح سے تھلے لگا ہوا ہے اور نواز شریف دے، اور نواز شریف جو کہتے ہیں آصف علی زرداری کو وہ وہی مانتے ہیں۔ بلاول بھٹو کو اپنے ہی بیٹے کو آصف علی زرداری نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور باقاعدہ بے عزتی کی 2 گھنٹے کے پروگرام میں، 2 گھنٹے کے انٹرویو میں جو گزشتہ روز آصف علی زرداری نے حامد میر کو انٹرویو دیا اس میں ڈی گریڈ کیا باقاعدہ بلاول بھٹو کو، اور بلاول بھٹو آج دبئی چلے گئے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں، اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ پہلے تو شیڈیول سی اور انہوں نے جانا سی، یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بلاول اپنے ساتھ کیا لے گئے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور آصف علی زرداری کیوں پیچھے پیچھے بھاگا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پوری تفصیل ہے اس خبر کی میرے پاس اور بات تھوڑی پیچھے سے شروع کرنی پڑنی ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو جب راولپنڈی کی سڑک پر ماری گئی تو سارے لوگوں پیپلز پارٹی کے جیالوں میں ایک خاص قسم کا غصہ تھا۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد کی طرف نہیں جاتے، میں ایک بات ضرور اس طرف بھی لے جا کے کروں گا۔ جیالوں میں بہت شدید غصہ تھا، عوام میں شدید غصہ تھا، اور عوام نے جو وہ دن نکالے چند دن وہ بڑے ہی خوفناک تھے اور کچھ بھی ہو سکتا تھا ہمارے ملک میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رحمان ملک جو ہے وہ بی بی بے نظیر کے چیف سیکیورٹی آفیسر تھے، سربراہ تھے سیکیورٹی کے، اور بلاول بھٹو ان دنوں بھی مرحوم ملک سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، اور جب یہ شوشہ اڑا کہ بی بی کو آصف علی زرداری نے مبینہ طور پر شہید کروایا ہے تو اولاد کے ذہنوں میں بڑی باتیں آتی ہیں یار۔ اولاد دیاں نظراں چ پیو بھی چور ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے ہمارے سب کے کہ وہ دن کیا تھے اور وہ خوف کیا تھا اور وہ دہشت کیا تھی اور وہ غصہ کیا تھا، اور اس ساری گیم میں عام پاکستانی اگر اس حد تک بے چین تھا ان دنوں تو بلاول بھٹو کی حالت کیا ہوگی، آصفہ کی حالت کیا ہوگی، بختاور بھٹو کی حالت کیا ہوگی۔ یہ سب سمجھنے والی باتیں ہیں۔ ایک شک اندر وڑ جاتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ناہید خان بی بی بے نظیر کی سیکریٹری ہوا کرتی تھی، آپ کو پتا ہے وہ اس کو کس طرح سے آصف علی زرداری نے پارٹی سے اور اپنے گھر سے نکالا۔ اس بات نے بھی ان بچوں کے ذہنوں میں کچھ اور ہی طرح کی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں۔ اور سچی بات بتاؤں کہ ناہید خان نے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ بی بی کی شہادت کے پیچھے رحمان ملک اور آصف علی زرداری کہیں نہ کہیں ہیں۔ یہ میں الزام نہیں لگا رہا آصف علی زرداری پر، یہ وہ باتیں ہیں جو ہو چکی ہیں، ریکارڈ پہ ہیں۔ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا۔ اس کے باوجود بلاول، آصفہ اور بختاور اپنے باپ کے محبت میں گرفتار رہے، تینوں بچے، لیکن آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ عام ہوتی چلی گئیں۔ بلاول جب پریکٹیکلی
سیاست میں آئے تو اس نے اپنے باپ کی سیاست کے کئی رنگ دیکھے. بت ہے ایک، مطلب جس طرح سے عمران خان پی ٹی آئی میں ایک وہ بت ہے کہ اگر وہ ٹوٹتا ہے تو پوری پی ٹی آئی ٹوٹتی ہے، اسی طرح سے آصف علی زرداری اس وقت پیپلز پارٹی کے بابوں میں بہت ہی مقبول لیڈر ہے، دوسرا کوئی ہے نہیں اس کے سامنے. بلاول بھٹو جب پریکٹیکلی سیاست میں آئے تو انہوں نے بڑے رنگ ڈھنگ دیکھے اپنے باپ کی سیاست کے. گینگسٹرز کی سیاست، گینگز کیسے بناتے ہیں آصف علی زرداری، وہ جیل ہو، وہ ایوان صدر ہو، یا وہ سندھ حکومت ہو. آصف علی زرداری گینگز کیسے بناتے ہیں اور ان گینگز کے تھرو طاقت کیسے حاصل کرتے ہیں اور حکومت کیسے کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا بلاول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اور بلاول کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی شریف منڈا کہہ لیں، اور دوسری بات وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی سیاست اچھی سیاست نہیں ہے. اور تیسری بات وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ اس نے ہمیشہ جب بھی سیاست میں کوئی کردار ادا کیا تو اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا. وہی اسٹیبلشمنٹ جس کے ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا، بی بی بے نظیر کو شہید کیا، مرتضیٰ بھٹو کو شہید کیا، شاہ نواز کو شہید کیا. اس اسٹیبلشمنٹ سے اگر لڑائی نہیں ہے تو پھر پیپلز پارٹی کی سیاست نہیں ہے، یہ بلاول سمجھتا ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مطلب جو پیپلز پارٹی ہے یہ بغاوت کی علامت ہے، اور اگر اس میں بغاوت نہیں ہے تو پھر پیپلز پارٹی ٹھس ہے جس طرح سے ٹھس ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ سارے کا سارا بلاول کا حامی ہے. اس بلاول کے بعد وہ اگر کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ آصفہ بھٹو. اور آصف علی زرداری جو ہیں وہ طاقتور ہیں پیپلز پارٹی کے اندر، اس لیے کہ سینٹرل کمیٹی کے ہیڈ وہ ہیں، چاہے کو چیئرمین ہی ہے، لیکن کنٹرول پورے کا پورا پیپلز پارٹی پر اور پیپلز پارٹی کے بابوں پر، بزرگوں پر آصف علی زرداری کا ہے. لیکن بلاول کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب ان بابوں کی چھٹی، وہ بابے پیپلز پارٹی کے اندر کے ہوں، وہ بلاول کا باپ ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ عمران خان ہو، کوئی بھی ہو، پیپلز پارٹی کے اندر کے بابے ہوں یا پیپلز پارٹی کے باہر کے بابے. آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی بے نظیر کی شہادت پر اعتزاز احسن نے گڑھی خدا بخش میں ایک بات کی تھی جلسے میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ اعتزاز نے کہا تھا کہ زرداری صاحب آپ بھی، میں بھی، اور دوسرے سارے پیپلز پارٹی کے جتنے بزرگ ہیں، اب ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور نوجوان کی عادت کو آگے لانا چاہیے، اور نوجوانوں کو ہینڈل کرے، لیڈ کرے بلاول بھٹو. لیکن آصف علی زرداری ان باتوں کو کم ہی مانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میں ہوں میں ہی میں ہوں، اور انہیں سیاست کا کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا جادوگر ہیں سیاست کے، اور وہ جو گیم کرتے ہیں وہ بڑی گیم کرتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے گیم کر کے عمران خان کی حکومت توڑی، اور جس طرح سے انہوں نے گیم کر کے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو حکومت دلوائی، ان سارے معاملات کے بعد وہ مزید پاپولر ہوئے کہ یہ خطروں کا کھلاڑی ہے آصف علی زرداری، اور یہ کر لیتا ہے، وہ کر لیتا ہے، فلان ڈھمکان جو باتیں آپ سنتے ہیں. تیسری طرف ایک اور بڑا اہم پہلو ہے، وہ ہے مرتضیٰ بھٹو کی اولاد. آپ جانتے ہیں مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا ان دنوں پاکستان میں ہی ہے، زیادہ تر پاکستان میں ہی رہتا ہے آج کل. فاطمہ بھٹو باغی ہو کے چلی گئی، اور فاطمہ نے آرٹیکلز بھی لکھے کہ جب میرا باپ قتل ہوا 70 کلفٹن کے بعد، 70 کلفٹن کے باہر، تو تب آصف علی زرداری نے مجھے سب سے پہلے یہ پیغام دیا. میں نے فون کیا اپنی پھپھو کو، بے نظیر شہید کو، وزیر اعظم ہاؤس، تو فون پر آصف علی زرداری آ گیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مرتضیٰ بھٹو تیرا باپ جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے.
وہ آج تک اسی بات میں پھنسی ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے آصف علی زرداری کو مجھ سے پہلے کیسے پتا چل گیا، کیونکہ 1 منٹ پہلے یا 2 منٹ پہلے تو میرے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی ہے اور میرے باپ کو شہید کیا گیا ہے، اور آصف علی زرداری کو کیسے پتا چل گیا؟ بہرحال یہ ان کے خاندان کے اندر ایک لڑائی ہے، اور کچھ شکوک ہیں، کچھ شبہات ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں سارے کے سارے بچے، صرف بلاول ہی نہیں، آصفہ جو بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اپنے باپ سے، وہ بھی، اور بختاور بھی، اور مرتضی بھٹو کی اولاد بھی ان شکوک و شبہات میں زندہ ہیں۔ بلاول ایک صاف ستھری سیاست کرنا چاہ رہا ہے، لیکن آصف علی زرداری وہی گروپوں کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا گیو اینڈ ٹیک ہو، کیا دو گے کیا لو گے۔ اور نواز شریف نے پورا دانہ ڈالا ہوا ہے آصف علی زرداری کو کہ جب میں وزیر اعظم ہوا تو صدر پاکستان پھر تم ہی ہے۔ حالانکہ نواز شریف کی بہت بڑی خواہش ہے، میں اس پہ ولاگ بھی کر چکا ہوں، کہ نواز شریف چاہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا پھر سے تیا پانچا کروں، اور اختیارات جو آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کو دیے تھے وہ واپس لوں، صدر پاکستان بن جاؤں اور راج کروں امیر المومنین بن کے۔ لیکن اس کی باتوں نے، میاں نواز شریف کی باتوں نے آصف علی زرداری کے اس حد تک کان بھرے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو رسوا کیا پوری کنٹری کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، جو فارن منسٹر رہ چکا ہے یار، اس اپنے بیٹے کو اس نے کہا کہ یہ ابھی انڈر ٹریننگ ہے، ابھی اسے کچھ نہیں آتا، اسے سیاست کے رموز کا نہیں پتا۔ بات صرف ایک کہ یہ سارے کا سارا جو آصف علی زرداری نے کیا وہ میاں نواز شریف، شہباز شریف کی جو پرانی ایک خواہش تھی کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو یہاں سے ختم کرنا ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور آصف علی زرداری پورے کے پورے دانے میں آئے ہوئے ہیں میاں نواز شریف کے اور ان کے وعدوں کے کہ تو اگلا صدر پاکستان ہوئے گا۔ اس لیے وہی مثال یار، باندری نے اپنے بچے پیروں تھلے لے لے، پاؤں جلے نا تو اس نے پاؤں کے نیچے اپنے بچے لے لیے کہ اے سڑ دے تو سڑ جان، میں بچی رہا ہوں۔ زرداری کے تو اس وقت کہیں سے پاؤں بھی نہیں جل رہے تھے، اس کی تو کچھ موجیں لگی ہوئی ہیں آج بھی، اور وہ سپنے بھی دیکھ رہا ہے پھر سے صدر پاکستان بننے کے، اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے، صاف جو بات ہے۔ لیکن بلاول چاہتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی قربت کی بجائے عوام کی طرف جائیں۔ پیپلز پارٹی سے جو لوگ ناراض ہو کر پی ٹی آئی میں گئے، اسپیشلی نوجوان، ان کو واپس لائے اور پیپلز پارٹی پھر سے ایک عوامی پارٹی بن کے سامنے آئے۔ یہ شکوک و شبہات، یہ بہت سارے مسائل، یہ بہت ساری آگ، یہ بہت ساری جیلسی، یا یہ بہت ساری جو ایک دوسرے کو داؤ لگانے والی بات ہے، وہ زرداری نے اپنے گھر میں بھی شروع کر دی، اپنی اولاد کے ساتھ بھی شروع کر دی، جس سے بلاول پوری طرح فیڈ اپ ہوا اور اس نے اپنا بوریا بسترا باندھا، دبئی چلا گیا۔ لیکن وہ اکیلا دبئی نہیں گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں، تجزیہ کار بڑے جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر بلاول نہیں ہے تو پھر پیپلز پارٹی تو ختم ہے، کیونکہ زرداری کی پیپلز پارٹی اب کام نہیں کرے گی۔ بلاول تھوڑا بہت شعور رکھتا ہے، مخالفین بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، ایون کہ قمر جاوید باجوہ جیسا مخالف بھی بلاول کے حوالے سے بہت وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی صاف ستھری اور اچھی سیاست کرنے والا بندہ ہے ہماری نوجوان نسل میں تو وہ بلاول بھٹو ہے، مطلب اسٹیبلشمنٹ اس حد تک سمجھتی تھی۔ لیکن بلاول کے جو پرابلمز ہیں وہ بڑے کلیئر کٹ ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا اگلی وزارت عظمیٰ کا، کہ پی ٹی آئی فنش ہے، نواز شریف لندن بیٹھا ہوا ہے، مسلم لیگ نون کی 16 مہینے کی حکومت جس میں وہ خود بھی وزیر خارجہ تھا، اس نے مہنگائی کے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں عوام پر۔ عوام کسی صورت مسلم لیگ نون کو یا پی ٹی آئی کی طرف نہیں جائے گی، ووٹ نہیں ڈالے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کا تو مطلب 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لی نا، اپنے آپ کو خود تباہ کر لیا۔ تو اب باری پیپلز پارٹی کی ہے، یہ بلاول کی سوچ تھی۔
لیکن اس کے برعکس ہوا سب کچھ. نواز شریف واپس آ گیا. نواز شریف ہی صرف واپس نہیں آ گیا بلکہ اس نے اس کے باپ کو بھی اپنے دانے میں لے لیا. اور یہ ساری باتیں بلاول کے اب وارے میں نہیں ہیں. اوپر سے اتنی ذلت اور رسوائی کہ جیو نیوز پہ بیٹھ کے، ایک بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آصف علی زرداری نے اپنے ہی بیٹے کو نکما قرار دیا، انڈر ٹریننگ قرار دیا، نااہل دوسرے لفظوں میں قرار دیا. وہ باپ کا سر نہیں پھاڑ سکتا تھا. وہ یہاں سے نکل گیا اور ساتھ پوری کی پوری پیپلز پارٹی لپیٹ کے نال لے گیا، ساتھ لے گیا. اور یہ صرف پیپلز پارٹی ہی نہیں گئی، ایک طرح سے یہاں جو وہ جو ہے نا سرکشی کی سیاست، وہ ساری کی ساری نکل گئی ہے یہاں سے. کلیئر کٹ بغاوت والا کیڑا جو تھا جس کے دماغ میں، وہ سارے کا سارا اندر ہی اندر مر گیا ہے. آصف علی زرداری پیچھے پیچھے بھاگا ہے کہ میں اپنے پتر کو کسی طرح منا کے لے آواں. لیکن میں آپ کو ایک بات صاف صاف بتا دوں، جو یہ دراڑیں پڑ جاتی ہیں نا، اور اسپیشلی اقتدار کے معاملے میں جو دراڑیں پڑتی ہیں، وہ کبھی بھی وہ خانے پر نہیں ہوتے. بلاول آصف علی زرداری کا بیٹا ہے، لیکن اس کی ماں بے نظیر بھٹو ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کا جو اپنا ایک سٹائل تھا بغاوت کا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگے کا اور سیاست کرنے کا، وہ مطلب وہ اگر کیڑا، وہ اگر جرثومہ ہے تو وہ بلاول میں ہے. آصف علی زرداری گینگز کی، گروپوں کی صحافت کے عادی ہیں، اور طرح کی سیاست کے عادی ہیں. اور یہ دراڑیں اب اتنی جلدی پر نہیں ہونی. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر گروپوں کی سیاست جاری رکھتی ہے اور یہ ٹھیلے لگائی رکھتی ہے سندھ حکومت کی، اور بیوروکریسی کو اپنے مطلب زرداری گینگز بناتا ہے، بیوروکریسی میں بھی گینگز بناتا ہے ہر شعبے میں. اگر تو گروپوں کی سیاست پیپلز پارٹی نے کرنی ہے تو پھر زرداری زندہ باد ہی رہے گا. اور اگر پیپلز پارٹی نے بغاوت کر دی، پیپلز پارٹی کے ورکروں نے بغاوت کر دی، جیالوں نے بغاوت کر دی، تو پھر آصف علی زرداری کا پیپلز پارٹی میں کردار ختم ہو جائے گا، بلاول ان ہو جائے گا. اور یہ جو گھروں میں اس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، وہ آفٹر آل نقصان ہی دیتی ہیں، فائدہ ان میں کہیں کبھی نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہوئی ہے، یہ وہ لڑائی ہے جو مرنے تک ختم نہیں ہوتی. آپ صلح بھی کر لیں، آپ ساتھ بھی بیٹھ جائیں، آپ پاس بیٹھ کے کھانے بھی کھا لیں ایک دوسرے کے، لیکن باپ بیٹا کے درمیان اس طرح کی جو مطلب نفرت اتر کے آ جاتی ہے نا، وہ ختم نہیں ہوتی. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں. اور اگلے ولاگ تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.